اور یہ بھی ہے کہ ابھی وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں اس لیے بھی تھا کہ اس نے جو لو میرج کی تھی اس لو میرج میں اس کی ڈائیورس ہو گئی، اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، وہ اور حالت ڈپریشن میں چلا گیا۔ سلام دوستو، 29 اکتوبر 2023 رات 10 بجے قریب میرے سامنے ایک خبر آتی ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے: آج تلمبہ میں میرے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس حادثاتی موت نے ماحول کو سوگوار بنا دیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ ٹویٹ طارق جمیل صاحب کی ٹویٹر سے شائع کیا گیا تھا، جو کہ انہوں نے خود ہی کیا تھا۔ اب دو سوال میرے مائنڈ میں گردش کر رہے تھے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات کیسے ہوئی، اور دوسری بات یہ تلمبہ کہاں پہ ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید تلمبہ کسی بیرون ممالک کا ایک ملک ہے، بیرون ممالک میں سے ایک ملک ہے جہاں پر ان کے بیٹے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، اور وہیں پہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی حادثاتی موت میں وہ مر گیا ہو۔ لیکن جب میں نے گوگل کیا تو تلمبہ پاکستان میں ہی تھا، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے خانیوال میں تلمبہ تھا۔ تو میں یہ سوچ کر پھر حیران رہ گیا کہ تلمبہ اگر پاکستان میں ہے اور ان کا بیٹا اپنے ہی علاقے میں تھا تو آخر یہ فوت کیسے ہوا۔ جب میں نے ریسرچ کی تھوڑی دیر بعد خبریں آنا شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے نے خود کو ہی گولی ماری۔ ریسرچ کرنے پہ جب سامنے آیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے خودکشی کی ہے، خود کو گولی ماری ہے، تو پھر تجسس ہوا یہ جاننے کے لیے کہ آخر کیوں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا خود کو گولی مارے گا۔ یہ کوئی پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، جیسے کسی نے گولی ماری ہو اور الزام ان کے بیٹے پر ہی لگا دیا ہو۔ تو جب میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے نے واقعتاً خود کو گولی ماری ہے۔ اب یہ کیوں گولی ماری ہے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ ایک ایسا سکالر، پاکستان کا مشہور و معروف سکالر جس نے پوری دنیا میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے اور لوگوں کی ٹینشن سے ریلیز کی ہیں، شاید یہ کسی عام بندے کے بیٹے کی بات ہوتی تو میں اتنی ریسرچ نہ کرتا، لیکن یہ بات تھی ہمارے پاکستان کی ایک مشہور و معروف سکالر، ایک مذہبی سکالر مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کی، ایک ایسا بندہ جس نے پوری دنیا میں تبلیغ کی ہو، جس نے پوری دنیا کے ممالک میں تبلیغ کا پیغام پہنچایا ہو اور کئی لوگوں کی ٹینشنز کو ریلیز کیا ہو، ان کی ڈپریشن ختم کی ہوں، اور کئی سنگرز کو انہوں نے دین کی دعوت دے کر اللہ کے راستے پر لگایا ہو، اور کئی سٹارز کو انہوں نے دعوت حق دی ہو، جنید جمشید سے لے کر عامر خان تک، جنہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہو۔ تو ان کے بیٹے نے آخر ایسا کیسے کیا، آخر وہ کیسے ایسا کر سکتا ہے، جاننا یہ ضروری تھا۔ تاہم 30 اکتوبر کو رات 2 بجے کے قریب ایک اور ویڈیو آتی ہے جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کی ہوتی ہے، اور یہ ان کا بڑا صاحبزادہ یوسف جمیل صاحب تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں یہ آپ سن لیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے۔ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ اس ویڈیو میں عاصم جمیل کے بڑے بھائی یوسف جمیل کہتے ہیں کہ میرا بھائی بچپن سے ہی ڈپریشن کا مریض تھا، اور بچپن سے ہی وہ میڈیسن کو استعمال کرتا تھا، بلکہ پچھلے 6 مہینوں سے اس کو کرنٹ لگائے جا رہے تھے کیونکہ ان کی جو حالت تھی وہ کافی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈپریشن کی صورتحال میں اس نے اپنے چوکیدار جس کا نام محمد عمران تھا اس کو کہا کہ مجھے اپنی ویپن دو، تو وہ ایک امپلائی تھا، اس نے ایک ایسے یوزولی ویپن دے دی کہ ایسے ہی چیک کرنا چاہتا ہو، لیکن اسی ویپن سے اس نے اپنے سینے پر رکھ کر گولی چلا دی اور اسی گولی سے وہ فوت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عاصم جمیل کی عمر 35 سال تھی اس وقت، اور وہ ایک بہترین بزنس مین تھے۔ ان کا بزنس ذمہ داری سے ریلیٹڈ مشینری کا تھا، جیسے ٹریکٹر، تھریشرز اور ان کے انسٹرومنٹس ہو گئے۔ وہ ایک بہت ہی بڑا بزنس مین تھا،
اور قاسم علی شاہ کے بقول وہ ایک انتہائی ذہین انسان تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بے انتہا ذہانت دی تھی، اور ذہانت کے ساتھ ساتھ وہ ایک کتاب پڑھنے والے شخص تھے. آپ اس ویڈیو میں بھی قاسم علی شاہ کے کچھ بیانات تو اس ان کے حوالے سے ملاقات سن میں سکتے تین چار ہیں. چیزیں بڑی اہم تھی جی. صحیح. عاصم صاحب سے ملاقات، عاصم صاحب کے اندر میں نے انتہا کی ذہانت دیکھی. میں اگر یہ کہوں کہ وہ غیر معمولی حد تک ذہین انسان، یعنی وہ عام روٹین ان کو نہیں آپ پرسن لے سکتے، اور ان کی جو چیزوں اور لائف کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ میں نے روٹین سے زیادہ دیکھی. سچی بات ہے. پھر ایک اور چیز جو میں نے دیکھی وہ کتابیں پڑھتے تھے، اور بڑی ایسی کتابیں جو میں نے سیلف ہیلپ کی اور ماڈرن سائیکالوجی کی پڑھی ہوئی تھیں انہوں نے ان کے حوالے بھی دیے. اب جس وقت یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت ہیں 7:24، اور 7:30 پر 30 اکتوبر 2023 کو، یعنی اس ابھی سے تقریباً 6 منٹ بعد عاصم جمیل کا جنازہ ادا کیا جائے گا. ان کے اپنے ہی گاؤں میں، ان کے اپنی گاؤں تلمبہ میں، رئیس آباد میں ان کا جنازہ ادا کیا جائے گا. ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کو 2 گھنٹے بعد ملے. اللہ تعالیٰ مرحوم کو مغفرت عطا کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. یقیناً ایک باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت بہت ہی زیادہ افسردہ ہیں. وہ اس وقت گھر سے باہر بھی نہیں نکل پا رہے تھے. ابھی تک 2-3 گھنٹے پہلے تو وہ گھر میں ہی تھے. ان کے سر میں شدید قسم کا درد تھا. وہ ایک تو خود ایک بچے کے جوان بیٹے کے صدمے میں تھے، دوسرا ان کی پہلے سے طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی. وہ گھر میں نمازیں ادا کر رہے تھے، باہر مسجد میں بھی نہیں آ رہے تھے. وہ گھر میں ہی جماعت کروا رہے تھے، اور جماعت میں پیچھے بیٹھ کر آرام سے وہ نماز ادا کر رہے تھے. اور میری تمام یوٹیوبر سے اور سوشل میڈیا سے لنک رکھنے والے بھائیوں سے گزارش ہے اور بہنوں سے بھی کہ کسی قسم کا غلط پروپیگنڈا بالکل نہیں کرنا. بہت ساری خبریں وائرل ہو رہی تھیں کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور کچھ لوگ ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب کو دیکھیں، وہ دنیا میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے اور گھر کی یہ حالت ہے. وہ دنیا میں لوگوں کو ڈپریشن ریلیز کرنے کی دعائیں بتاتا ہے، وہ لوگوں کی ڈپریشن ریلیز کرنے کے لیے ان کو لیکچر دیتا ہے، اور خود کی یہ حالت ہے کہ ان کے گھر میں ہی بچہ ڈپریشن سے فوت ہو چکا ہے. تو اس قسم کی بہت ساری گردشیں خبریں کر رہی ہیں، اور کریں گی بھی صحیح. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چیزوں سے پرہیز کریں. ان کے گھر میں ایک صفحہ ماتم ہے، وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے. ہم اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہوں، پروپیگنڈا کر رہے ہوں، یہ تو ایسی بات ہے کہ پہلے زخم ہے اور آپ اوپر سے نمک ڈال رہے ہوں. تو یہ مسلمان کی شان بالکل نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے ڈپریشن کی، ڈپریشن میں آ کر عاصم جمیل نے خود کو گولی ماری ہے. اس سے ان کے والد کا کوئی قصور نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے کی اچھی تربیت تھی. وہ بیٹا بہت ہی فرمانبردار تھا، اور بہت ہی زیادہ جو تھی وہ رسپیکٹیبل تھا. وہ لوگوں کا مہمان نواز تھا. وہ میزبانی اچھی طریقے سے کر لیتا تھا. بہت ساری خوبیاں تھیں اس میں جو طارق جمیل صاحب نے ڈیولپ کی تھیں. لیکن اس کا جو ڈپریشن کا مسئلہ تھا وہ بچپن سے ہی تھا. اور یہ بھی ہے کہ ابھی وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں اس لیے بھی تھا کہ اس نے جو لو میرج کی تھی، اس لو میرج میں اس کی ڈائیورس ہو گئی. اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، وہ اور حالت ڈپریشن میں چلا گیا. تو بہرحال جو بھی ہے، ہم ان کے والد کو بلیم نہیں کر سکتے. اس کے والد کا کوئی قصور نہیں ہے. بہت سارے ڈاکٹروں کے گھروں میں مریض پڑے ہوتے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ڈاکٹر ہو اور تمہارے گھر میں مریض کیوں ہے. ایسی حالت کئی مرتبہ کئی لوگوں پر آتی ہے. ایون کہ پاکستان میں ہر چوتھے بندے کو ایسی بیماری لاحق ہے. کئی لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور امریکہ اور یورپ جیسے کنٹری میں تو ایسی حالت بہت زیادہ ہے. وہاں پر تو ریسکیو ٹیمیں اسپیشل اس لیے بنائی گئی ہیں کہ بلڈنگ سے کوئی چھلانگ لگا رہا ہو تو وہاں سے کیسے لوگوں کو بچایا جائے. لوگ ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں، گولیاں کھا کر لوگ سوتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ طارق جمیل صاحب اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے.